السلام علیکم ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل ENNI کی جانب سے میں عابد سعید اور میرے ساتھ ذوالفقار حسین شاہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وہ ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، اس کی وجوہات اور عام آدمی پر اس کے اثرات اور ان کو کس طریقے سے ہم کم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں افراط زر کا تصور بتائیں اور یہ بتائیں کہ یہ دنیا میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور پاکستان میں افراط زر کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ شکریہ عابد صاحب۔ انفلیشن یا افراط زر یا مہنگائی، یہ تینوں الفاظ ایک ہی مفہوم کو کنوے کرتے ہیں۔ انگلش میں زیادہ انفلیشن یوز کرتے ہیں لوگ، اور ہم یہاں پہ افراط زر کا لفظ یوز بھی کر لیتے ہیں۔ عام آدمی اس کو بالکل مہنگائی کے طور پہ لیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انفلیشن یا مہنگائی یا افراط زر جو ہے یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ گلوبل ایشو ہے اس وقت۔ اور بہت بڑی بڑی اسٹیبل اکانومیز بھی جو کسی وقت میں بہت اسٹیبل ہوتی تھی اور افراط زر بہت کم ہوتی تھی وہاں پہ، وہ اکانومیز بھی اس وقت جو ہیں وہ افراط زر کو یا انفلیشن کو فیس کر رہی ہیں، اور وہاں بھی کنٹرول سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کریں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز، تو مختلف ریجنز کی ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز بنائی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ٹاپ پہ دیکھیں وینزویلا ہے، پھر درمیان میں ارجنٹینا ہے، پھر ٹرکی ہے، ایران ہے، ان ممالک میں بھی کافی ہائی انفلیشن ریٹس اس وقت دیکھے جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں مہنگائی کی گلوبلی اور لوکلی۔ تو گلوبلی جو اس کی ریزنز ہیں وہ وہی ہیں کہ اگر آپ ٹریس بیک کریں تو کووڈ سے شروع ہو کے آج تک ہو رہی ہیں اس میں، اور بھی مختلف ریزنز ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی ریجنل وار جیسے یوکرین ہے، اس نے وہاں اگنائٹ کیا ہے چیزوں کو، مہنگائی کو۔ مختلف کنٹریز کی مختلف ریزنز ہیں، لیکن اکانومسٹ جو ہیں وہ مہنگائی کی جو مختلف وجوہات ہیں ان کو 3 گروپس میں بند کرتے ہیں۔ پہلا گروپ وہ بند کرتے ہیں ڈیمانڈ پولڈ انفلیشن جسے وہ کہتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کے تحت یا اس فینومینا میں یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، کس وجہ سے کہ روپے پیسے کی بہتات ہوتی ہے اس میں، جس کو ہم کہتے ہیں منی ان سرکولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ سمپل ورڈز میں اکانومسٹ یوز کرتے ہیں کہ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس۔ تو یہ ایک افراط زر کا ایک طرح سے ایک فینومینا ہے، یعنی کہ مارکیٹ میں چیزیں کم اویلیبل ہیں لیکن لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ ایگزیکٹلی، اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو مچ منی از چیزنگ ٹو فیو گڈس۔ جی، یہ پہلی ریزن ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں 2-4 دکاندار ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں اور لوگ اس کو دھڑا دھڑ خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور وہ آپ شارٹ ٹرم میں دیکھ لیں تو وہ ان کی چیزیں بہت بڑھ جاتی ہیں، ان کی پرائسز جو ہے۔ جی، دوسرا ریزن جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کاسٹ پشٹ انفلیشن ہے، جس میں چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے بڑھتی ہیں کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ ان پٹ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، کوئی ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، کوئی کنورژن کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے پرائسز بڑھ جاتی ہیں۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ بلٹ ان انفلیشن کہلاتا ہے۔ یہ بہت کم یوز ہوتا ہے، نارملی لوگ اس سے اویئر نہ ہوں شاید، لیکن ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ قیمتیں انفلیشن بڑھ رہا ہوتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت جو متعلقہ گورنمنٹس ہیں یا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اپنے امپلائیز کی سیلریز کو بڑھاتا ہے، یا ایون جو ہمارے ٹریڈرز کلاس ہے وہ اپنی انکم کو اکارڈنگلی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، اپنے مارجن کو بڑھا دیتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں بھی روپیہ پیسہ بڑھ جاتا ہے پھر، اور وہ پھر بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ریکنسائل کر لیتے ہیں، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور وہ چیزوں کی قیمتوں کو واپس نہیں آنے دیتے پھر، وہ پھر وہیں کی وہیں آ کے یا تو اسٹیبل ہو جاتی ہیں یا ایسا ایسا اسی طرح ہی بڑھتی رہتی ہیں۔ تو یہ 3 ریزنز ہیں، ایک ڈیمانڈ پولڈ ہے، ایک کاسٹ پشٹ ہے، اور ایک بلٹ ان ہے۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ذوالفقار صاحب ایکسپلین کیا ہے۔ میں اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 2-3 سال میں ایک جو بہت بڑا مہنگائی کا فیکٹر رہا ہے ساری دنیا میں، 2 تو آپ نے بتائے ہیں کہ ایک کرونا کی وجہ سے آیا ساری دنیا میں، اور پھر جو ریجنل وار ایک چل رہی ہے اس کی وجہ سے بھی آیا۔ تیسری جو ہوئی کہ ان سارے معاملات میں جو سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی تھی، وہ اس نے بہت زیادہ ملکوں پہ، خاص طور پہ غریب ملکوں پہ بہت زیادہ مہنگائی کو بڑھانے میں اثر ڈالا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو رہی تھی، ان کو لانے کے لیے وسائل اور راستے میسر نہیں تھے، سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی ساری، اس کی وجہ سے سپلائی آف گوڈز ہی رک گئی۔ جی، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، میرا خیال میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔
تو عابد صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ تو اوورال ہم نے ایک اوور ویو دے دیا ہے، لیکن ذرا پاکستان کے سینیریو میں یہ ذرا یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو اس وقت انفلیشن بہت زیادہ ہم فیس کر رہے ہیں، اس کی ود اسپیسیفک ریفرنس ٹو پاکستان آپ کے خیال میں کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اس میں؟ ذوالفقار صاحب، جیسے کچھ ریزن تو آپ نے بتا دی ہیں کہ جو گلوبلی لگ رہی ہیں، جو اثر انداز ہو رہی ہے مہنگائی کے اوپر، وہ پاکستان میں بھی کچھ ہیں۔ ان سے بنیادی طور پہ آپ کو بات بتاتا ہوں۔ پاکستان میں ایک جو بہت بنیادی وجہ ہے انفلیشن کی یا افراط زر یا مہنگائی بڑھنے کی، وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو منی ان سرکولیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ روپیہ کتنا گردش میں ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے چیزوں کی جو پروڈکشن ہے یا چیزوں کی دستیابی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو مارکیٹ میں پیسہ ہے، چیزیں اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہیں، تو وہی جو آپ نے پہلے وجہ بیان کی، ڈیمانڈ پولڈ جو ہے وہ انفلیشن، وہ ایک ریزن ایک بنا ہوا پاکستان میں۔ دوسرا اس کے جو دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور اپنا جو مالیاتی خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ جب ادھار لیتی ہے بینکوں سے، تو وہ جب ادھار لے کے خرچ کرتی ہے تو وہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ جنریٹ کرتا ہے، اور پھر انفلیشن میں اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو پیسے آ تو جاتے لوگوں کے پاس، لیکن اتنی زیادہ مارکیٹ میں چیزیں جو ہیں وہ اس حساب سے دستیاب نہیں ہوتی، یا پروڈکشن بڑھ نہیں رہی۔ تو یہ مالیاتی خسارہ، جیسے ہمارے ناظرین کو پتہ ہوگا، مالیاتی خسارے سے مراد وہ خسارہ ہے جو کہ گورنمنٹ کے ریونیو میں اور گورنمنٹ کے اخراجات میں جو درمیان کا حصہ ہے۔ گورنمنٹ کے عام طور پہ اخراجات زیادہ سالانہ آمدن اور سالانہ اخراجات کو جو میزانیہ بجٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، تمام لوگوں نے پتہ ہوگا، ہمارے ناظرین کو بھی، کہ جو خسارے کا بجٹ جسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ وہ بورنگ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں روپی کی جو ویلیو ہے بیرونی کرنسیوں کے مقابلے میں وہ بہت تیزی سے گری ہے پچھلے 2-3 سال میں۔ اس کی وجہ سے بھی چیزوں کی کاسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور امپورٹڈ گڈز بھی مہنگی ہوئی ہیں، اور جہاں جہاں امپورٹڈ را مٹیریل لگتا تھا وہ بھی مہنگی ہوئی ہیں، اور جو اینڈ یوزر جو چیزیں استعمال کرتا ہے کنزمپشن گڈز، وہ بھی مہنگی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے ہاں مہنگائی کا جو اس وقت چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بات کر رہے تھے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ساری دنیا میں انکریز ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں، پاکستان میں بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ جی بہت اثر ہے اس کا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس میں ڈبل امپیکٹ آ رہا ہے اس کا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنلی، چونکہ ہمارا آئل سارے کا سارا امپورٹ ہوتا ہے، اور ہماری جو الیکٹریسٹی ہے وہ بھی زیادہ تر تھرمل ہے، تو تھرمل الیکٹریسٹی کا را مٹیریل بھی امپورٹڈ ہوتا ہے، فرنس آئل ہے یا جو بھی ڈیزل ہے۔ تو جتنی بھی ہم چیزیں جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ انرجی کی، جو سب سے پہلے آپ کی بات بتا دوں کہ جب ہم پیٹرولیم کی پروڈکٹس کو امپورٹ کرتے ہیں تو اس کا اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں تو ایک طرف تو وہ پرائس بڑھ گئی اس کی، جی جی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو روپی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو زیادہ روپیز دینے پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے پھر وہ، اور وہ ساری کی ساری فیکٹر ان ہوتی ہے جا کے کاسٹ آف پروڈکشن میں۔ آپ کا میں جو آپ کی بات سے سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ ریلائنس جو ہے وہ امپورٹس پہ ہے، چاہے وہ را مٹیریل کی صورت میں ہو، تیل کی صورت میں ہو، یا عام روزمرہ ہمارے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی صورت میں ہو۔ تو جو اتنی زیادہ ریلائنس ہے اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستانی روپیہ جو ہے اس کی کنورشن کے ساتھ ہے، مختلف دنیا کی کرنسی، خاص طور پہ ڈالر کے ساتھ۔ تو جب ساری چیزیں روپیہ میں کنورٹ ہوتی ہیں تو چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عام آدمی تک براہ راست اثر جب پہنچتا ہے۔ ٹھیک، ایک ڈی ویلیویشن کا ایک اور بھی آپ کو امپیکٹ بتا دوں، ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ منی ان سرکولیشن پہ بھی آتا ہے۔ جی جی، کیونکہ جب ایکسپورٹر جو ہیں وہ گڈس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پہلے اگر ان کو اپنے $1 کی ایکسپورٹ کے عوض جو ہے وہ $100 مل رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ روپی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے تو ان کی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ جو روپی $100 کی اگر ایکسپورٹ کریں گے تو ان کو $125 ملیں گے۔ جی جی، تو وہ ان کو زیادہ جب منی ان سرکولیشن آئے گی تو وہ بھی انڈائریکٹلی ایک طرح سے ڈیمانڈ جنریٹ کر دیتی ہے۔ یعنی روپی ڈی ویلیویشن جو ہے ایک طرف امپورٹ کے تناظر میں تنگ کرتی ہے، دوسری طرف ایکسپورٹ میں بھی آپ کو ہے تو بینیفٹ، بٹ وہ کرنسی ان سرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے، ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے۔ اچھا عابد صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے مختلف پہلوؤں پہ غور کیا ہے کہ پاکستان کے تناظر میں جو مہنگائی ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو امپیکٹ کر رہی ہے یا کیا وجوہات ہیں اس کی جو ہے،
تو آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ سوشل فیکٹر ہے کہ ہم اپنی کنزمپشن کو ہم کنزمپشن اورینٹیڈ ایک سوسائٹی بن کے رہ گئے ہیں ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز. ہم نے کنزمپشن پہ اپنے کنٹرول نہیں رکھا ہوا. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذوالفقار صاحب بڑا اچھا آپ نے اسے پوائنٹ اٹھایا کہ ہم بحیثیت قوم ابھی تک اس معاملے میں زیادہ اپنے آپ کو آگاہ نہیں کر سکے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے جو اخراجات ہیں ان کو صحیح ان کی ترجیحات مقرر کریں. ہمارے کچھ سوشل پریشرز بھی ہیں, کچھ ہماری عادات کا بھی اس میں دخل ہے, اور پھر ہمارا جو خاص طور پہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں لوگ تھوڑا سا شو آف بھی کرتے ہیں, اس وجہ سے اور اپنے بجٹ سے باہر نکل بجٹ سے باہر نکلنے کی کوشش وہ کرتے ہیں. تو پہلے بجٹ بناتے نہیں ہیں. ہم دیکھیں ہم اپنے گنجائش نہ ہونے کے باوجود بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو اچھے مہنگے اسکولوں میں پڑھائیں, اور پھر یہ کہ ہم بچوں کو باہر بھی لے کے جاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. مشکل حالات کے باوجود ہم اس عادت پہ قابو نہیں پا سکے. ہمیں جہاں پہ ایک چیز خریدنی ہوتی ہے وہاں پہ ہم بعض کا 2 چیزیں خریدتے ہیں, اور جہاں پہ ہم نے کوئی ایک چیز نہیں بھی خریدنی ہوتی تب بھی ہم چیز خرید لیتے ہیں. پھر شادی بیاہ پہ اور پھر غم خوشی کے اوپر بھی ہم اخراجات جو ہے وہ بعض کا تو دار پکڑ کے بھی اخراجات کر لیتے ہیں. ایسے اخراجات کرتے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. شام کو رات کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم جو ہے وہ قرضہ اپنے لیے ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں, خسارے میں رہتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا ایک ہے, اس کی وجہ سے بھی ہماری جو پریشر ہے ہماری ڈیمانڈ کے اوپر وہ بڑھتا ہے, اور پھر جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے پھر اس کی قیمتوں بھی نیچے نہیں آتی ہیں, قیمتیں ان کی چیزوں کی زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا, اسی سے جڑا ہوا ایک پاکستان کے تناظر کے میں ایک کویشچن ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک کامن مین کو انفلیشن یا مہنگائی کس طریقہ سے ہٹ کر رہی ہے یا ہرٹ کر رہی ہے, یا اس کے اثرات آ رہے ہیں, وہ کیا ہیں میجر ایریاز؟ دیکھیں ہمارے کامن مین کو ہر لحاظ سے مہنگائی جو ہے ہٹ کر رہی ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جن کی آمدنی جو ہے وہ محدود ہے اور جو مہنگائی کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی کو خود سے نہیں بڑھا سکتے. ان کے لیے جیسے سیلریڈ کلاس خاص طور پہ ہے, جن لوگوں کی ویجز جن کی فکسڈ انکم ہے اور جن کی ویجز مقرر ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ عام اگر آپ جسے سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں, بہت ہی حساس قسم کی جو مہنگائی ہے جو کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ہے, سبزیوں میں ہے, دالوں میں ہے, گھی میں ہے, بہت ہی جو ڈے ٹو ڈے ہماری چیزیں استعمال کرنے والوں, ان کی مہنگائی براہ راست عام آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کے لیے کسی کا امیر ہونا یا غریب ہونے کا اس میں سوال نہیں ہے, تمام لوگوں کے اوپر یکساں وہ ہوتی ہے. غریب آدمی کو زیادہ ہٹ کرتی ہے اور امیر آدمی کو وہ کم ہٹ کرتی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا پھر علاج معالجہ ہمارے لیے بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے. دوائیں دیکھیں پچھلے 3-4 سالوں میں مہنگائی دوائیوں کی بہت زیادہ پرائسز 50-60-70% مہنگائی ہو گئی ہے. دوائیں کوالٹی آف لائف, جی کوالٹی آف لائف ہماری جو ہے نا وہ اوور آل کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر جو فوڈ انفلیشن جیسے ابھی میں نے کہا وہ بڑی زیادہ ہو گئی ہے. پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, آپ اب دیکھیں اگر آپ نے موٹر سائیکل بھی رکھا ہوا ہے تو آپ کو آج 350 روپیہ پر لیٹر پیٹرول ڈلانا پڑ رہا ہے, جو کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً آدھے کے برابر تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ براہ راست عام آدمی کی بچوں کی ایجوکیشن, جی ایجوکیشن میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں ایک تو شوق ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو مہنگے اسکولوں میں داخل کروائیں. اس کی ایک میں سمجھو کہ ایک لوگ تو جی یہ پیش بھی کر سکتے ہیں, شاید کسی حد تک ٹھیک بھی ہو کہ سرکاری اسکولوں کا معیار جو اتنا زیادہ نہیں ہے. تو یہ تمام فیکٹرز میل ملا کے لیکن انفلیشن جو ہے پھر بچوں کی ایجوکیشن کو کمپرومائز کرنا, اور جو بالکل لو طبقہ ہے غریب آدمی ہے وہ بیچارے وہ تو بچوں کو اسکول سے ہی اٹھا لیتے ہیں پھر وہ. جی یہ ایک بدقسمتی سے یہ بھی ایک نتیجہ نکل سکتا ہے. اور آج کل تو میرے خیال میں اس کو بہت ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ملینز آف کڈز جو ہیں وہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آ رہی ہیں. تو میرا خیال اوور آل سوسائٹی کے اوپر انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے بہت سے ایسپیکٹس پہ بڑا نیگیٹو پڑ رہا ہوتا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہو تو ملکی سطح پہ اور انفرادی سطح پہ ہم کیا اس میں ہم کر سکتے ہیں کہ ملکی سطح پہ گورنمنٹس کیا کریں, اور انفرادی ذرا اس پہ بھی گفتگو تھوڑی سی ہم کر لیتے ہیں اس میں. دیکھیں ہم نے کئی ایسے پہلوؤں پہ غور کیا ہے کہ گورنمنٹ بھی ایک حصے دار بنتی ہے مہنگائی میں اضافے کے لیے, اور ہماری جو عادات ہیں, ہمارا جو کنزمپشن پیٹرن ہے
اس کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے, پھر بین الاقوامی حالات کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ان 3 جو فیکٹرز ہیں انہی کے اندر ان کا حل بھی موجود ہے. ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اخراجات پہ قابو کرے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ایسا خرچہ نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ اس وقت میں جب کہ ملک میں معاشی حالات اتنے اچھے نہ ہوں, پرائرٹیز ترجیحات اپنی پرائرٹیز بدلے اور اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کم کرے, اپنے جو ترقیاتی اخراجات ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرے, اپنی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹائٹننگ آف دا بیلٹ, اپنی جو ہے وہ بیلٹ ٹائٹ کرے تاکہ گورنمنٹ ایک ایگزامپل سیٹ کرے کہ جی ہم نے اپنا اخراجات کم کیے ہیں تاکہ عام لوگ جو ہیں اس سے ایک تھوڑا سا ان کو حوصلہ افزائی ہو تاکہ وہ بھی اپنے اخراجات کی پرائرٹی ان کی ترجیحات تبدیل ہوں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے بھی جیسے بتایا تھا کہ ہمارا جو سوشل پیٹرن ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ بھی بتائیں کہ عام آدمی کس طرح بجٹ بنا کے. میرے خیال میں یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کے لیول پہ تو گورنمنٹ نے جو چیزیں کرنی ہیں وہ کرنی ہیں اور کرنی چاہیے. ان کو ترجیحات ہیں ایکسپینڈیچر کی یا انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو بڑھانا ہے, لیکن حکومتی لیول کے علاوہ جو انفرادی سطح پہ بھی لوگوں کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے. جیسے جو انڈیویجول لیول پہ لوگ اپنی انکم کو سپلیمنٹ کریں. اگر وہ دن میں کوئی جاب کر رہے ہیں تو شام کو اگر کوئی جاب اویلیبل ہو جاتی ہے تو وہ جاب کر لیں اور تاکہ ان کی انکم سپلیمنٹ ہو سکے. اسی طرح فیملی کے دیگر افراد اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, خاتون خانہ اگر کوئی امپلیمنٹ کر سکتی ہے, اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے تو وہ کریں. آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو لوگ ڈفرینٹ طرح کی سپلائز ہوم ڈیلیوریز دے رہے ہیں, اس میں جا سکتے ہیں آپ. تو بہرحال نٹشل یہ ہے کہ اس میں انفرادی سطح پہ آپ اپنی آمدن بڑھانے کے لیے ذرائع پیدا کر لیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ایکسپینسز کو کرٹیل کریں, غیر ضروری اخراجات جو ہیں وہ نہ کریں. آپ جو اخراجات آپ کے ضروری ہیں ان کو کریں اور ان کی بھی ترجیحات مقرر کر لیں. خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو, جو بالکل غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو آپ کی بائنگ پیٹرن ہے اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی لا کے کچھ سیونگز کی جا سکتی ہیں. آپ کوئی بڑی مارکیٹ سے کچھ چیزیں خرید کے لے آئیں, اس میں کچھ سیونگ ہو جائے, یا آپ بار بار نہ جائیں. تو اس طرح سے آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینسز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں. تو ذوالفقار صاحب اس کو اگر ہم مختصر انداز میں سم اپ کریں تو یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے ناظرین وہ صرف ظاہری طور پہ نظر آنے والا مسئلہ تو چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی میں عام آدمی کی زندگی کے ہر شعبے میں پڑتا ہے. انسان کی صحت پہ پڑتا ہے, انسان کے رویوں پہ پڑتا ہے, لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے, بچوں کا براٹ اپ ہے, ہر وقت گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جیسے ذوالفقار صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہتر انداز سے گزارنے کے لیے اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا, اپنے لیے سیلف امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہوگی, اور اس کے علاوہ اپنے انکم کو سپلیمنٹ کرنا ہوگا, کیونکہ یہ تمام چیزیں ہوں گی تبھی پھر ہم اخراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اپنے لیے میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی بنانا ہوگا تاکہ ہمارے جو اخراجات ہماری صحت کے اوپر ہوتے ہیں ان کو ہم کم کر سکیں. ڈاکٹروں کے چکر ہمارے ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھیں, واک کرنا چاہیے تاکہ یہ ناظرین اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے. مہنگائی کی بہت زیادہ اس کے اثرات ہیں, اور ایک کلیکٹیو اگر ہم دیکھیں, مجموعی طور پہ دیکھیں تو معاشرے میں ایک اس کے بہت ہی دورس نتائج, ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ ٹھیک رکھیں, دورس نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. ان تمام سے بچنے کے لیے ہمیں یہ جو باتیں ہم نے کی ان پہ غور کرنا ضروری ہے. تو ناظرین یہ تھے آج کا ہمارا سیگمنٹ. ہم نے مہنگائی کے بارے میں, اس کی وجوہات اور اثرات کے بارے میں گفتگو کی. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن بجائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس کو لائک بھی کریں اور اپنا تبصرہ بھی ضرور دیں. اور آئندہ پروگرام میں ہم اور زیادہ سینسٹیو موضوعات کے ساتھ اور اچھی خبروں کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر آپ کسی موضوع کے اوپر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں معاشیت کے متعلق, اور کوئی بھی جو بزنس سے متعلق فائنینشیل کوئی ایسا موضوع جو آپ چاہتے ہوں کہ ہم اس کو زیر بحث لائیں, تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.